بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ گوٹ کی ٹرین حادثہ ریلوے ٹریک کی ویلڈنگ ٹوٹنے سے پیش آیا۔ کینیڈین نوجوان نے مسلمان خاندان پر ٹرک کیوں چڑھا دیا؟ امریکہ کورونا سے متعلق سیاست بند کرے، چائنا۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹرک سے روند ڈالا۔ مسلمان 17ویں صدی سے امریکی زندگی کا حصہ ہیں۔ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کینیڈین وزیر اعظم۔ بھارت میں ایک دلہن کو لینے 2 دولہے براتیوں سمیت پہنچ گئے۔ محکمہ ریلوے کے سینئر عملے نے رتی ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینوں کے حادثے کی ابتدائی رپورٹس مکمل کر لی ہے۔ حادثہ ٹریک کی ویلڈنگ ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ گوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم سے 55 افراد کی اموات اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ انسپیکشن ٹیم کا کہنا ہے کہ حادثہ ریلوے پٹری ٹوٹنے سے ہوا۔ کینیڈا میں ریاست اونٹاریو میں ایک نوجوان نے پاکستانی نژاد مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی اپنی جان سے چلے گئے، جبکہ ایک 9 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا ہے۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نیتھنیل ویلٹ مین کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر فٹ پاتھ پر انتظار میں کھڑے خاندان پر حملہ کیا، جبکہ ملزم کا یہ اقدام مذہبی منافرت پر مبنی تھا۔ مرنے والوں میں 2 خواتین جن کی عمریں 74 اور 44 سال ہیں، ایک 46 سالہ شخص اور ایک 15 سالہ لڑکی شامل ہے، جبکہ اس خاندان کا تنہا زندہ بچ جانے والا ایک 9 سالہ لڑکا شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہے۔ چائنا نے گزشتہ روز امریکہ پر زور دیا کہ وہ کورونا کے ماخذ کا سراغ لگانے سے متعلق سیاست بند کرے اور چین پر الزام تراشیوں سے گریز کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وبائی صورتحال کے حوالے سے چائنا کے رد عمل میں شفافیت کا فقدان ہے، جبکہ چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کورونا کی تحقیق کے حوالے سے کھلا اور شفاف رویہ اپنائے، اپنی ذمہ داریاں بخوبی پوری کرے اور عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو بھی کورونا کے سراغ سے متعلق تحقیق کے لیے امریکہ جانے کی دعوت دے۔ کورونا سے 6 لاکھ اموات نے بھی امریکی سیاستدانوں کے ضمیر بیدار نہیں کیے۔ چائنا نے کورونا سراغ کے معاملے پر ہمیشہ آزاد اور شفاف رویہ برقرار رکھا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو تحقیق کے لیے 2 مرتبہ چائنا مدعو کیا گیا ہے۔ اس سال مارچ میں WHO کے ماہرین کی جاری کردہ ریسرچ رپورٹ مستند اور سائنسی ہے۔ امریکی الزامات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے عراق میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا جھوٹ بولا گیا تھا۔ عالمی برادری کو امریکی اقدامات سے متعلق بیدار ہونا چاہیے، ایسا دوستو چائنا کا کہنا ہے۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے 4 افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹرک سے روند ڈالا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد فٹ پاتھ پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ ایک پک اپ ٹرک نے انہیں اس وقت روند ڈالا جب وہ ایک انٹرسیکشن کراس کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اونٹاریو کے شہر لندن کے انٹرسیکشن کراس واک پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کینیڈین پولیس نے 20 سالہ ایک نوجوان کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک مال سے گرفتار کیا۔ زیر حراست نوجوان پر جان سے مارنے کے 4 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس کے سپرنٹنڈنٹ پال وائٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس بات کے شواہد ہیں کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نفرت میں کیے جانے والا اقدام تھا۔ پولیس کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ متاثرہ افراد کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ اس خاندان میں سے صرف 9 سال کا ایک بچہ زندہ بچ پایا ہے۔
پولیس نے نوجوان کی سوشل میڈیا پوسٹوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ پال وائٹ نے بتایا کہ 20 سالہ نوجوان جو ذرہ بختر کی طرح جیکٹ پہنے ہوئے تھا جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان امریکیوں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ بعض لوگ قرآن شریف کے انگریزی ترجمے تقسیم کر رہے ہیں اور بعض عام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان 17ویں صدی سے امریکی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ ایک عام امریکی اسلام کے بارے میں کچھ یوں سوچتا ہے کہ مذہب اسلام کی بعض بنیادی تعلیمات میں دراصل تشدد موجود ہے۔ ایک امریکی مرد کا اسلام کے بارے میں کہنا تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ 9/11 کو جب میں نے ہوائی جہازوں کو حملہ کرتے دیکھا اس کے بعد سے میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ امریکی معاشرے میں اسلام کے بارے میں اس قسم کے خیالات 2001 کے بعد زیادہ عام ہو گئے تھے۔ امریکیوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے کونسل آن امریکی اسلامک ریلیشن نے ایک مہم شروع کی جسے شیئر قرآن کا نام دیا گیا۔ امریکی مسلمانوں کی شہری آزادیوں کے لیے جدوجہد کرنے والی یہ سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس مہم کے تحت قرآن شریف کی 1 لاکھ کاپیاں ملک کے منتخب شدہ عہدیداروں اور اہم شخصیتوں میں تقسیم کی گئی۔ ایک دفعہ مسلمان دنیا کو خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے، ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے اور مشترکہ موقف تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ قرآن شریف میں ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور ہمیشہ سچ بولو، آج میں یہی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب صدر اوباما نے اپنی تقریر میں قرآن کا حوالہ دیا تھا تو مسلمان امریکی لیڈروں نے سوچا کہ ایسے ملک میں جہاں لوگ قرآن کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں یا انہیں غلط سمجھتے ہیں، قرآن کو متعارف کروانے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ امیر نشید ایک مسلمان امریکی ریسرچر ہیں جو ایک نمائش کے ساتھ پورے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں سن 1700 سے لے کر اب تک کے عرصے کی امریکی مسلمانوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس نمائش سے امریکیوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہم شروع ہی سے امریکی زندگی کا حصہ ہیں، ہم یہاں امریکہ کے بالکل ابتدائی دور سے موجود ہیں اور اس کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے خود نہیں لکھی ہے، یہ امریکہ کی لائبریریوں میں، ان کی تاریخی سوسائٹیوں میں اور ان کے قبرستانوں میں موجود ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اونٹاریو واقعہ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ جان لیں کہ ہم لندن سمیت پورے ملک کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لندن سے موصول ہونے والی خبروں سے گھبرا گیا ہوں اور ان لوگوں کے پیاروں کو جو نفرت انگیز حرکتوں سے گھبرائے ہوئے تھے ان کے لیے حاضر ہوں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس زخمی بچے کے لیے حاضر ہیں جو کہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی تم صحت یاب ہو جاؤ گے تم ہمیں یاد رہو گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کار مذہبی تعصب میں مبتلا تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کو مارنے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی خاندان کا واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کی ایک بڑی مثال ہے۔ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلامو فوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں ایک دلہن کو لینے 2 دلہے اپنے والدین اور براتیوں سمیت پہنچ گئے جبکہ دلہن نے دوسرے دلہے کے ساتھ جانے کو ترجیح دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں موہنی نامی دلہن کی شادی والدین نے ببلو نامی نوجوان سے طے کی تھی۔
اور رخصتی والے دن ببلو اپنے والدین اور براتیوں کے ہمراہ خوشی خوشی پہنچ گیا۔ موہنی کے والدین نے بارات کا شایان شان استقبال کیا، تاہم اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک دلہا اجیت اپنے والدین اور براتیوں کے ہمراہ دلہن کو لینے پہنچ گیا، اور موہنی نے والدین کی پسند ببلو کی بجائے اپنی پسند اجیت کے ساتھ چلی گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ والدین نے اجیت کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر ببلو کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کا وعدہ کر بیٹھے تھے۔ ببلو اور اس کے ساتھ آنے والے باراتیوں نے موہنی کے دوسرے دلہے کے ساتھ چلے جانے پر پاکستان پی ڈی ایم کی طرح شدید احتجاج بھی کیا اور موہنی کے والدین کو برا بھلا بھی کہا، جس پر معاملہ پولیس تک جا پہنچا۔ پولیس نے شادی کا کھانا کھانے کے بعد موہنی اور ببلو کے والدین کو گرفتار کر لیا اور بعد میں دوسرے دلہے اجیت کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب ببلو کا کیا بنا، اس پر بھارت کا میڈیا پہلی دفعہ خاموش ہے۔ اگر تبلیغی جماعت پر کورونا کا الزام ہوتا تو پھر دیکھتے کہ بھارتی میڈیا کیسے خاموش رہتا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔